یہ ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله العظيم. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمہ اللہ تعالی ونفعنا بعلومه وعلومهم آمین انہ قال باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن. وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور بندے پر ہر حال میں رب کا شکر لازم ہے. لیکن یہ تو سعادت ہے، بڑی سعادت کہ بخاری شریف کی مبارک نسبت سے حاضری کا ہمیں موقع ملا. اللہ تعالیٰ اس پورے اجلاس کو اور اس تقریب کو ہم سب کے لیے نافع بنائے. بخاری شریف کی آخری حدیث کا جب یہ درس ہوتا ہے تو اصلاً تو اس کے لیے بڑے علماء کو دعوت دی جاتی ہے اور ہمارا یہ جامعہ جو اس علاقے کا اور پورے خطے کا مرکزی ادارہ ہے، یہاں پر ہمارے بڑے بڑے اکابر تشریف لاتے رہے ہیں. حضرت مولانا مفتی عبدالرزاق صاحب نور اللہ مرقدہ کے دور میں ہمارے عظیم اساتذہ کرام یہاں تشریف لاتے رہے ہیں اور آج بھی علماء تشریف لاتے ہیں. اس بار ان حضرات نے اس بندے گناہگار کو حکم دیا تو یہ سعادت سمجھ کر حاضر ہیں اور اس سلسلے میں جو کچھ ممکن ہے وہ عرض کرتے ہیں. بخاری شریف کے اس باب کے متعلق جب بات ہوتی ہے تو بنیادی طور پر تو یہ درس ہوتا ہے آخری حدیث کا، اور درس کا جو مضمون ہوتا ہے یا درس کی جو زبان ہوتی ہے وہ طلبہ کے کام کی ہوتی ہے، عام لوگوں کے کام کی زیادہ نہیں ہوتی. لیکن ظاہر ہے کہ اتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہے تو گفتگو ایسی ہونی چاہیے جو طلبہ کے ساتھ ساتھ سب لوگوں کے لیے آسان ہو اور اللہ کرے مفید بھی ہو. تو کوشش یہی کریں گے کہ اس انداز سے ان مضامین کو ادا کر دیا جائے اور اس موقع کی مناسبت سے جو ضروری چیزیں ہیں
اصل بیانات تو آپ حضرات کے لیے علماء کرام معتبر اور موقر علماء کرام کر چکے ہیں، لیکن بہرحال اس ضمن میں اور موجودہ حالات میں بعض باتیں کہنے کی ہر آدمی اپنے انداز سے کوشش کرتا ہے، تو وہ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ بخاری شریف ہے جو اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب مانی گئی ہے، اور اس کی برکت کا، مقبولیت کا اور اس کے شرف کا یہ عالم ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کے بعد یہ واحد کتاب ہے جو کعبۃ اللہ کے اندر پڑھی گئی ہے۔ پوری بخاری شریف کی تلاوت کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی ہے، اور یہی وہ کتاب ہے جس کے بارے میں خواب میں رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک عالم کو خواب میں فرمایا کہ تم کب تک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھو گے اور پڑھاؤ گے اور میری کتاب نہیں پڑھاؤ گے؟ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کی کتاب آقا کون سی ہے؟ تو فرمایا محمد ابن اسماعیل بخاری کی صحیح۔ تو یہ وہ کتاب ہے جس کو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب میں اپنی کتاب فرمایا۔ اس کی مقبولیت ہر دور میں نمبر 1 پر ہے، اور قیامت تک یہ کتاب انشاءاللہ زندہ رہے گی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو اسی انداز سے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کے ساتھ خاص رحمت شامل ہے۔ یہ جو آخری حصہ ہے کتاب کا، جو آخری باب ہے، اس کا عنوان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا ہے کہ ہم انصاف کے لیے قیامت کے دن ترازو رکھیں گے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ قیامت کے دن انصاف کے لیے ترازو رکھیں گے جن میں لوگوں کے اعمال کو تولا جائے گا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عنوان قائم کیا۔ ہمارے طلبہ کو معلوم ہے کہ امام بخاری اپنے ابواب کے عنوانات سے کسی خاص مسئلے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور پوری کتاب جو لوگ پڑھتے ہیں ان کو خبر ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس معاملے میں گہرائی بہت ہے، اور انہوں نے مختلف مسائل میں اپنی رائے کو اسی انداز سے ظاہر کیا ہے۔ تو اسی وجہ سے گہرائی کی بنیاد پر امت کے علماء میں یہ بحث چلتی ہے کہ اس جگہ امام بخاری اس عنوان سے، اس ترجمۃ الباب سے کیا کہنا چاہتے ہیں، اس سے کیا کہنا چاہتے ہیں، الگ الگ رائے بھی ہوتی ہے۔ تو یہ جو عنوان ہے، اس کے سلسلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہوا کہ اس باب کا، اس ترجمۃ الباب کا اصل مقصد کیا ہے۔ بعض حضرات نے تو یہ کہا کہ سیدھے سیدھے جو مسئلہ اس باب کے عنوان میں آ رہا ہے کہ انسانوں کے اعمال تولنے کے لیے قیامت میں ترازو رکھی جائے گی، یعنی اعمال کو تولا جائے گا، وزن اعمال کو ثابت کرنا ہے، اور دوسرے لفظوں میں ان فرقوں کا رد کرنا ہے جو اس کے منکر تھے، جو یہ کہتے تھے کہ اعمال کو تولا نہیں جائے گا۔ ان فرقوں میں معتزلہ بھی تھے اور دوسرے فرقے بھی تھے، جن کی ذہنیت بنیادی طور پر، یہ بات سب لوگ ذرا توجہ سے سمجھیں کہ ان کی جو اصل سوچ تھی وہ یہ تھی کہ وہ اپنی عقل کو، اپنی سوچ کو اصل معیار بناتے تھے۔ ہمارے زمانے میں بھی مذہب پر غور کرنے والے، اسلام پر کا مطالعہ کرنے والے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی عقل کو اصل معیار بناتے ہیں اور پھر وہ ٹھوکر کھاتے ہیں۔ یہ بات اسی جگہ صاف کر دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا دین عقل کے مطابق ہے بالکل، مگر عقل کے تابع نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی سمجھ میں ہی آئے تبھی بات صحیح ہو۔ اس سلسلے میں ہمارے اکابر نے صحیح بات کو سمجھانے کے لیے مثالوں کا استعمال کیا۔ حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ غلط فہمی ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ میری عقل میں ہر بات آ سکتی ہے،
جب انسان کی جسمانی صلاحیتیں محدود ہیں، مثال کے طور پر ایک آدمی وزن اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے تو اس کی ایک حد ہے. کوئی آدمی 30 کلو 40 کلو اٹھاتا ہے، کوئی 50 کلو اٹھاتا ہے، کوئی 1 کوئنٹل بھی اٹھا لیتا ہے، شاذ و نادر ایسے لوگ بھی ہیں، لیکن بہرحال ان کی بھی کہیں نہ کہیں حد ہوتی ہے. اسی طرح سے انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے تو دیکھنے کی بھی ایک حد ہے، اس سے آگے کا اس کو نظر نہیں آتا. کانوں سے سنتا ہے تو اس کی بھی ایک حد ہے، ایک حد سے آگے کان کام نہیں کرتے. تو جس طرح تمام اعضاء اور تمام صلاحیتوں کی ایک حد ہے، تو عقل کی بھی تو ایک حد ہوگی نا انسان کی، وہاں تک وہ کام کرے گی، اور اس سے آگے انسان کو ہتھیار ڈالنے پڑیں گے، سر تسلیم خم کرنا پڑے گا. یہ وہ مضمون ہے جس کو جگر مراد آبادی نے اپنے الفاظ میں کہا تھا، معرفت جمال میں کام نہ آئے بال و پر، عقل کہیں پہ گر پڑی چھوٹ گئی کہیں نظر. یعنی عقل و نظر آخر تک ساتھ نہیں دیتی، کہیں نہ کہیں اس کو چھوڑنا پڑتا ہے. تو عقلیت پسندوں کا یہ مزاج شروع سے رہا. معتزلہ وغیرہ نے یہ سوچا کہ اگر اعمال کو تولیں گے تو اعمال کو تولنا کیسے ممکن ہوگا؟ عمل کوئی ایسا جسم تو نہیں ہے جس کو اٹھا کے ترازو میں رکھ دیا جائے. ایک آدمی نے نماز پڑھی تو پڑھ لی نماز، اب اس کے بعد نماز الگ سے کہیں رکھی ہوئی تو نہیں ہے. ایک آدمی نے روزہ رکھا، روزے کے لیے تو رکھنے کا لفظ بھی بولتے ہیں، مگر ویسے وہ کہیں رکھا ہوا نظر تو نہیں آتا. انسان کا عمل ہے، وہ ہو گیا، ختم ہو گیا، اس کو ترازو میں کیسے تولیں گے؟ یہ بات وہ سوچتے تھے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ تولا نہیں جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انصاف کیا جائے گا. عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تولیں گے، آپ کہتے ہیں نہیں تولیں گے، یا یوں کہتے ہیں کہ آپ کیسے تولیں گے، آپ کیسے تولیں گے، اعمال کو کیسے تولا جا سکتا ہے، لہٰذا انکار کر دیا. اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن و حدیث میں جو بات آئی ہے وہ بالکل صحیح ہے. اعمال کو تولا جائے گا، کیسے تولا جائے گا یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں، وہ تول لیں گے جس طرح چاہیں گے، جیسے ان کی مرضی ہوگی. اس پر بحثیں ہوا کرتی تھیں پہلے زمانے میں. ہمارے پڑھنے کے زمانے تک بہت تفصیلی بحثیں ہوتی تھیں کہ اعمال کو تولنے کی کیا صورت ہوگی، مگر ہمارے زمانے میں ان بحثوں کو لپیٹ دیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ضرورت نہیں رہی، اس لیے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس زمانے میں انسان ایسی بہت ساری چیزوں کو خود تول رہا ہے، ناپ رہا ہے، جو نظر بھی نہیں آتی، جن کا الگ سے وجود بھی نہیں ہوتا. انسان گرمی اور سردی کو ناپتا ہے جس کا الگ سے کوئی جسم نہیں ہوتا. بدن کے اندر کی گرمی کو بھی ناپتا ہے، فضا کے اندر کی گرمی کو بھی ناپتا ہے. انسان ہوا ایک جسم تو ہے مگر نظر نہیں آتی، اس کو بھی ناپتا ہے، اس کی رفتار کو ناپتا ہے. تو انسان اپنے محدود وسائل کے ذریعے اس وقت میں کیا کیا چیزیں ناپ رہا ہے، اور کمپیوٹر کا اور انٹرنیٹ کا دور آنے کے بعد تو اور زیادہ یہ بات آسان ہو گئی ہے. تو وہ ذات وحدہ لا شریک جو قادر مطلق ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہوگا کہ وہ انسانوں کے اعمال کو تول سکے اور ناپ سکے. تو بعض علماء نے فرمایا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی مسئلے پر گفتگو کر کے ان فرقوں کا رد فرما رہے ہیں جو فرقے اعمال کے تولے جانے کا انکار کرتے تھے. بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ نہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ معتزلہ ہی کے ایک اور عقیدے کا رد کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ معتزلہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کچھ نہیں ہے، یعنی کوئی چیز اللہ کی صفت نہیں ہے. وہ اللہ کی صفات کا انکار کرتے تھے، اور وہاں بھی وہی عقل استعمال کرنے کی بیماری تھی. وہ یہ تھی کہ وہ یہ سوچتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے صفات کو مانا جائے گا تو وہ صفات یا تو حادث ہوں گی یا قدیم ہوں گی. اگر حادث ہوں تو اللہ کے شایان شان نہیں ہے، اور اگر قدیم ہو تو کئی چیزوں کا قدیم ہونا، تعدد قدماء لازم آئے گا، تو توحید ختم ہو جائے گی. توحید کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی صفات کا انکار کیا جائے. عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات خود بیان کریں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صفات خود بیان کریں، مگر آپ یہ کہیں کہ نہیں جی اللہ کی کوئی صفت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی توحید مجروح ہو جائے گی۔ اہل السنہ والجماعہ علماء نے یہ سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید ایسی نہیں ہے کہ صفات سے وہ ختم ہو جائے۔ جب صفات قرآن و حدیث سے ثابت ہیں تو توحید کے ساتھ وہ جمع ہو سکتی ہیں۔ اب یہاں کون سی صفت کا بیان ہے جو امام بخاری ثابت کر رہے ہیں؟ تو علماء نے کہا کہ دیکھو، صفات دو طرح کی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی، ایک صفات ذات اور ایک صفات افعال۔ اس کی تفصیل میں جانا مناسب نہیں سمجھتا، چونکہ یہ کلامی بحثیں ہیں۔ صفات ذات کی تعریف میں اشاعرہ ماتریدیہ کا اختلاف ہے، اس کو بیان کیا جائے، اور پھر صفات افعال اور ان کا فرق ثابت کیا جائے۔ اس کے بجائے آسان لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات ذات ہیں جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم رہتی ہیں، حیات، علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر، کلام۔ اور کچھ صفات افعال ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا لوگوں کو زندگی دینا، موت دینا، رزق دینا، علم دینا، بہت ساری اس طرح کی جو صفات ہیں وہ صفات افعال ہیں۔ یہاں قرآن سے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اعمال کو تولیں گے، تو اعمال کو تولنا یہ ایک صفت فعلی ہوئی، اللہ تعالیٰ کی صفات افعال میں سے ایک صفت ہوئی، وہ یہاں ثابت ہو گئی۔ تو گویا معتزلہ کے اس نظریے کی تردید کی گئی کہ وہ جو صفات کا انکار کرتے تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے صفات ثابت ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک اور مسئلے پر بحث کر رہے ہیں، اور وہ بہت باریک اشارہ ہے۔ وہ مسئلہ آپ حضرات نے پڑھا ہے، اور جو پڑھے لکھے مسلمان ہیں ان کو معلوم ہے۔ ایک زمانے میں ایک فتنہ اٹھا تھا۔ فتنے ہر زمانے میں اٹھتے ہیں، اور باطل نظریات والے لوگ عام طور سے حکومتوں کا سہارا لے کر اہل حق کے لیے آزمائشیں کھڑی کرتے ہیں۔ تو ایسا اسلامی حکومتوں میں بھی ہمیشہ ہوتا رہا ہے۔ خلیفہ مامون کے دور میں اور اس کے بیٹے معتصم باللہ کے دور میں یہ فتنہ چلا کہ معتزلہ نے اپنا ایک عقیدہ حکومت کے ذہنوں پر مسلط کر دیا، اور وہ یہ تھا کہ یہ جو قرآن ہے، جو اللہ کا کلام ہے، اس کو وہ قدیم تو مانتے نہیں تھے اپنی بے عقلی کی وجہ سے۔ انہوں نے کہا کہ یہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، اللہ کی صفت نہیں ہے۔ صفت مانیں گے تو قدیم ماننا پڑے گا، اور قدیم ماننے میں ان کی عقل یہ کہتی تھی کہ توحید مجروح ہو جائے گی، لہٰذا وہ کہنے لگے کہ قرآن مخلوق ہے، قرآن قدیم نہیں ہے، قرآن ہمیشہ باقی رہنے والی چیز نہیں ہے، مخلوق ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بات غلط تھی، تو علماء اہل سنت والجماعت نے اس کا رد کیا۔ اس زمانے میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ علماء اہل سنت والجماعت کے سرخیل تھے، انہوں نے اس کا کھل کر رد کیا اور بتایا کہ نہیں، قرآن جو اللہ کا کلام ہے وہ مخلوق نہیں ہے، وہ اللہ کی صفت ہے، وہ قدیم ہے، وہ فانی نہیں ہے۔ اب اس پر ان کو آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ ایک پوری داستان ہے قربانیوں کی، ایک لمبا مرحلہ تھا وہ قربانیوں کا۔ بعد میں وہ صورتحال ختم ہوئی، اور حکومت کی سمجھ میں بھی مسئلہ حق آ گیا کہ قرآن اللہ کا کلام جو ہے وہ مخلوق نہیں ہے، وہ قدیم ہے، وہ اللہ کی صفت ہے۔ مگر اس میں امام احمد نے یا علماء اہل سنت نے جو بات کہی تھی وہ اتنی تھی کہ جو اللہ کا کلام ہے وہ مخلوق نہیں ہے، مگر جو الفاظ ہم بولتے ہیں، جو ہم نقوش لکھتے ہیں قرآن کے، ہم کتاب میں ایک کاغذ میں لکھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یا زبان سے بولتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہ قدیم نہیں ہے، یہ تو فانی ہے، تو حادث ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وجود نہیں تھا، اب وجود ہوا پھر ختم ہو گیا۔ تو یہ اہل سنت کا مذہب تھا۔ لیکن امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والوں میں اس مسئلے میں غلو پیدا ہو گیا۔ قرآن کو قدیم کہتے کہتے انہوں نے اپنے الفاظ جو ہم پڑھتے ہیں قرآن کے، قرآن ہی کے الفاظ ہیں مگر وہ ہماری زبان سے جو ادا ہوتے ہیں، اس کو بھی قدیم کہنا شروع کر دیا، اور آگے بڑھ کر یہ کہا کہ جو کاغذ پر لکھا جاتا ہے وہ بھی قدیم ہے۔ پھر یہ کہہ دیا کہ جو کاغذ ہے جس پر لکھا گیا وہ کاغذ بھی قدیم ہے، یہاں تک کہ یہ گتا جو جلد میں لگایا گیا یہ بھی قدیم ہے۔ انتہا کر دی غلو کی۔ تو اس زمانے میں
پھر علماء کی آزمائش آئی، اور علماء اہل سنت والجماعت کے اس زمانے میں سرخیل تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کلمہ حق کو ظاہر کیا۔ ان سے پوچھا گیا، حاکم نیشاپور نے باقاعدہ ان کی مجلس میں لوگوں کو بھیج کر سوال کرایا کہ آپ کیا کہتے ہیں قرآن کے بارے میں، تو انہوں نے جو شرعی بات تھی وہ کہی۔ الفاظ یہ تھے کہ الفاظنا افعالنا و افعالنا مخلوقۃ، جو الفاظ ہم پڑھتے ہیں وہ ہمارا فعل ہیں، اور ہمارے افعال یہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، لہٰذا قرآن کا تلفظ کرتے ہوئے جو الفاظ ہم ادا کرتے ہیں یہ مخلوق ہے۔ بس شور کر دیا لوگوں نے کہ صاحب یہ بھی وہی بات کہہ رہے ہیں، اور ان کے خلاف اتنا ہنگامہ ہوا کہ ان کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا، اور وفات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے وطن سے دور خرطنگ کے مقام پر ہوئی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے میں اہل حق کی بات کو ثابت کر رہے ہیں اور دوسروں کی تردید کر رہے ہیں، اور اس کا انداز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اعمال کو بھی تولیں گے اور اقوال کو بھی تولیں گے۔ ہم جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ ہمارا ایک عمل ہے، جب سارے اعمال تولے جائیں گے تو یہ تلاوت بھی تولی جائے گی، یہ ہمارا عمل ہے۔ اور جو قرآن ہے اللہ کا کلام وہ ایک الگ حقیقت ہے، اور وہ قدیم ہے، وہ مخلوق نہیں ہے۔ تو دوسرے الفاظ میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تلاوت الگ ہے اور متلو الگ ہے، پڑھنا الگ ہے اور جس چیز کو پڑھتے ہیں وہ الگ ہے۔ جو متلو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، وہ قدیم ہے، مگر ہمارا پڑھنا جو تلاوت ہے یہ حادث ہے، اور یہ ہمارا ایک فعل ہے، اور افعال کو تولا جائے گا، اعمال کو تولا جائے گا۔ تو وزن اعمال کا ذکر کر کے اشارہ کر رہے ہیں کہ تلاوت بھی ایک عمل ہے، اور اس کو تولا جائے گا، وہ ایک الگ صفت ہے، الگ چیز ہے۔ تلاوت الگ ہے، متلو الگ ہے، ان دونوں کے فرق کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تین اقوال میں نے ذکر کر دیے موقع کی مناسبت سے۔ اب میرا خیال ہے کہ عبارت کا ترجمہ کر کے ایک دو اگلی باتیں کر لی جائیں۔ یہ باب ہے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے بارے میں، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم ترازو میں رکھیں گے انصاف کے لیے قیامت کے دن، اور یہ کہ انسانوں کے اعمال اور ان کے قول، ان کے اقوال تولے جائیں گے۔ یہاں رک کر ذرا سارے بھائی سمجھ لیں کہ قیامت کے دن ترازو میں صرف اعمال نہیں تولے جائیں گے، اقوال بھی تولے جائیں گے۔ یہ جو بولتے ہیں ہم اپنی زبان سے، قرآن میں ارشاد ہے مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، بندہ جو تلفظ کرتا ہے، جو قول، جو بات اپنی زبان سے نکالتا ہے، تو اس کے پاس ایک نگہبان تیار بیٹھا رہتا ہے۔ اس لیے زبان کا استعمال کرتے ہوئے ذمہ داری کا ہمیشہ احساس رکھیں، اور کوئی لفظ ایسا نہ بولیں جس کا حساب اللہ کے یہاں دینا مشکل ہو۔ انسانوں کے اعمال و اقوال تولے جائیں گے۔ امام مجاہد کا قول نقل کر رہے ہیں، چونکہ قسط کا لفظ آیا ہے یہاں انصاف کے معنی میں، اور اس سے ملتا جلتا قسطاس کا لفظ آیا ہے ترازو کے معنی میں قرآن کریم میں۔ تو امام بخاری کا مزاج ہے کہ وہ مناسبت سے بعض باتیں ذکر کرتے ہیں، تو امام تفسیر امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا کہ قسطاس جو ہے وہ رومی زبان میں انصاف کے معنی میں ہے۔ اس کے بعد قسط کی طرف آئے تو فرمایا جو قسط کا لفظ ہے یہ مقسط کا مصدر ہے معنی کے اعتبار سے، یعنی قسط کے معنی انصاف کے ہیں، مقسط کے معنی انصاف کرنے والے کے ہیں۔ بظاہر یہ براہ راست مقسط کا مصدر نہیں ہو سکتا، لیکن اشتقاق بعید کے اعتبار سے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جہاں تک براہ راست قسط سے نکلنے والے اسم فاعل کے صیغے کا تعلق ہے وہ قاسط ہے، اس کے معنی بالکل الگ ہیں۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، قاسط کے معنی ظالم کے ہیں۔ یہ عربی زبان کا عجیب لطف ہے کہ مصدر کے معنی انصاف کے ہیں اور جو مشتق نکل رہا ہے وہ ظالم کے معنی میں ہے، یہ بھی ایک انصاف ہی ہے۔ اس کے بعد حدیث نقل کی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد احمد بن اشکاب سے۔ آپ کو یاد ہوگا پہلی حدیث روایت کی ہے حمیدی رحمۃ اللہ علیہ سے، حمیدی بحمد سے ہے اور احمد بحمد سے ہے، گویا اشارہ کر رہے ہیں الحمدللہ اولاً و آخراً۔
اور حدیث نقل کرنے والے اصل راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمے، دو جملے ایسے ہیں جو حضرت رحمان کو بہت پسند ہیں، زبان پر آسان اور ہلکے ہیں لیکن ترازو میں بھاری ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس موقع پر سبھی حضرات ایک بار پڑھ لیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو کلمے اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، یہ بات حضور نے فرمائی، مگر الفاظ یہ ہیں رحمان کو پسند ہیں۔ اشارہ یہ کرنا ہے کہ ہمارے کلمات، ہمارے بولے ہوئے کلمے اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائیں، یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے، ورنہ ہمارا کوئی عمل اس لائق نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ کی شان بہت بلند ہے۔ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ بندہ جتنا زیادہ بنا سنوار کر عبادت کر لے وہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا ہے۔ اللہ کی شان بہت بلند ہے، لیکن بندوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے چھوٹے چھوٹے اعمال کو، معمولی اعمال کو قبول فرما لیا کرتے ہیں۔ تو یہ دو کلمے بھی اللہ کو پسند ہیں، زبان پر ہلکے ہیں۔ پڑھا ہوگا آپ نے کہ زبان میں پر تلفظ کرنے میں ہلکے ہیں، ویسے بھی آسان ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم جلدی سے پڑھ لیا۔ اور علماء نے پھر تشریحات کی ہیں کہ حروف کی ادائیگی کے اعتبار سے جو قسمیں ہوتی ہیں علم تجوید و قرات میں، اس میں ان حروف کی مختلف اقسام میں سے یہاں جو حروف استعمال ہوئے ہیں وہ ہیں جو تلفظ کے اعتبار سے آسان ہیں، اور میزان میں یہ بھاری ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں جب ان کو تولا جائے گا تو ان کا وزن بہت ہوگا۔ خاص طور سے یہ بات اب میں اپنے اس مضمون کو دوسرے مضمون کی طرف موڑتے ہوئے بات کرنا چاہتا ہوں، چونکہ مضمون کتاب کا پورا ہو گیا۔ یہ دو کلمے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند کیوں ہیں؟ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے دو باتیں چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بندے شرک نہ کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، وہ یہ مانیں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی ساجھی نہیں ہے، کوئی وزیر نہیں ہے، کوئی مشیر نہیں ہے، کوئی معاون نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی بیوی نہیں ہے، کوئی والدین نہیں ہے۔ دنیا کے اندر کمزوری کے جتنے معاملے ہو سکتے ہیں اور جتنی صفات کمزوری کی ہو سکتی ہیں، ان سب سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ یہ مضمون قرآن میں تقریباً ہر صفحے میں آپ کو مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ شرک پسند نہیں کرتے، اور دوسرے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا کوئی حصہ تو حاصل کریں اور یہ جانیں کہ اللہ تعالیٰ کے کمالات کیا ہیں، اللہ کی صفات کمال کیا ہیں، اور اس کی روشنی میں کم سے کم اتنا وہ کہیں کہ دنیا میں ہونے والی ہر حمد اللہ تعالیٰ کا حق ہے، جس کو الحمدللہ رب العالمین میں بھی بیان کیا گیا۔ یہ دونوں کلمے، یہ دونوں مضامین بیان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، میں اپنے رب کی پاکی بیان کرتا ہوں، یعنی میں یہ دعویٰ کرتا ہوں، میں یہ اعلان کرتا ہوں، میں یہ اقرار کرتا ہوں، میں یہ اظہار کرتا ہوں، میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ میرا رب ہر کمی سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر برائی سے پاک ہے، وہ معاون اور وزیر و مشیر سے پاک ہے، وہ شریک سے پاک ہے، وہ ہمسر سے پاک ہے، وہ اولاد اور والدین اور بیوی بچوں سے پاک ہے۔ اور وَبِحَمْدِهِ، میں اپنے رب کی حمد کرتا ہوں، تمام صفات کمال کا اقرار کرتا ہوں، اور یہ اعلان کرتا ہوں کہ دنیا میں جو حمد پائی جاتی ہے، جو تعریف پائی جاتی ہے، اس کا مستحق میرا رب ہے جو وحدہ لا شریک لہ ہے۔ تو یہ دونوں مضامین ان دو کلموں میں آ گئے ہیں۔
اس لیے یہ دونوں کلمے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ اب ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو متوجہ کرنا چاہیں گے کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو شرک پسند نہیں ہے، اور مسلمان ہونے کی پہلی شرط ہے کہ آدمی شرک سے بچے۔ ہمارا جو یہ زمانہ آیا ہے اس میں ہمیں شرک کی دعوت دی جا رہی ہے، اور یہ کوئی راز نہیں ہے، پہلے سے چل رہا ہے سلسلہ، ہر دور میں چلتا رہا ہے، ہندوستان کے اندر بھی پہلے سے جاری ہے، مگر حالیہ جو چند مہینوں کی تاریخ ہے یہ عجیب ہے کہ اس میں شرک کی باتوں کو بہت زیادہ بلند کر کے پیش کرنے کی کوشش کی گئی، اور شرک کا بول بالا کرنے کی کوشش کی گئی۔ چلیے، آپ وہ لوگ اپنے مذہب کے اعتبار سے جو چاہیں کریں، ہر ایک کو آزادی ہے، مگر ان سے ہماری گزارش ہے کہ مسلمانوں کو مسلمان رہنے دیں، مسلمانوں سے شرک کا مطالبہ نہ کریں، اور مسلمان بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ اس حقیقت کو سمجھیں کہ شرک کا ادنا سے ادنا کلمہ بولنا بھی ان کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گا۔ وہ چھوٹا سا شرک بھی کریں تو ان کے لیے اسلام سے نکلنے کی بنیاد بن جائے گی۔ اپنے ایمان کو بچائیں، اپنے بچوں کے ایمان کو بچائیں۔ اس وقت ان حالات میں دو تین باتیں ہم عرض کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہی ہے، اور اس بات کے مخاطب ہمارے مسلمان بھائی بھی ہیں، اور ہمارے وطن کے اندر ہمارے ساتھ رہنے والا وہ طبقہ جس کے لیے ہم نے ایک ایسا لفظ طے کر رکھا ہے جو بھائی چارے کا اعلان کرتا ہے۔ ہم اپنے ہندو بھائیوں کو عام طور سے کہتے ہیں برادران وطن، یعنی ہمارے وطن میں رہنے والے ہمارے بھائی۔ ہم نے باقاعدہ یہ طے کیا ہے کہ ہم ان کو اپنا بھائی کہتے ہیں، تو ہم اپنے ان بھائیوں سے، برادران وطن سے، ہندو بھائیوں سے، اور حکومت اور طاقت سے بھی بے تکلف ایک گزارش کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اگر آپ کوشش کر کے ہمیں شرک تک لانے میں کامیاب بھی ہو جائیں، آپ جو نعرے ہم سے لگوانا چاہتے ہیں جن کی ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا، وہ نعرے لگوانے میں اگر کسی طرح لالچ کے ذریعے یا دباؤ کے ذریعے آپ کامیاب ہو جائیں اور ہم سے لگوا لیں، تو یقین کریں ہم آپ کے کسی کام کے نہیں رہیں گے، اس لیے کہ پھر ہم مسلمان ہی نہیں رہیں گے۔ جب مسلمان نہیں رہیں گے تو آپ کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ آپ کے پاس تو بہت بڑی تعداد ہے شرک کرنے والوں کی، آپ ہمارا کیا کریں گے؟ ہم سے کیا کام لیں گے؟ اور جو آپ کوشش کرتے ہیں، ہم اپنے بھائیوں سے یہ بات کہیں گے کہ آپ جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان یہ شرکیہ نعرے لگائیں اور شرکیہ عمل میں ہمارا ساتھ دیں، وہ کیوں چاہتے ہیں آخر؟ کیا آپ اس ملک میں مذہبی جبر قائم کرنا چاہتے ہیں؟ یہ بات ہے تو آپ ہمیں بتائیں، پھر ہم آپ سے بات کریں گے۔ لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کے ذہن میں دوسری بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان سے محبت کی جائے، اور آپ ہندوستان کی محبت کو شرک میں لپیٹ کر پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ سے ہم کہیں گے کہ جو مسلمان آپ کی خوشامد سے یا آپ کے دباؤ سے شرک والی بات کرے گا تو آپ یقین کریں وہ آپ کے کام کا نہیں ہے۔ جو اپنے مذہب کا وفادار نہیں ہوگا وہ آپ کا وفادار بھی نہیں ہو سکتا۔ اور جو مسلمان سچا مسلمان ہوگا، پکا مسلمان ہوگا، وہ پکا ہندوستانی بھی ہوگا، وہ اپنے مذہب کا بھی وفادار ہوگا اور اپنے ملک کا بھی وفادار ہوگا۔ ہم بہت صفائی کے ساتھ، یہ اسٹیج جو ہے یہ بہادروں کا اسٹیج ہے۔ ابھی مولانا خطاب کر رہے تھے محمد احمد صاحب اپنے والدی کے انداز پر رحمۃ اللہ علیہ کے، لیکن ہم تو اس اسٹیج سے بہت سنجیدگی سے یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ ملک کے ساتھ جو وفاداری کا معاملہ ہے وہ آپ کی خوشامد میں نہیں ہے۔ ہم ہندوستان سے محبت کرتے ہیں
اور ہندوستان کو نقصان پہنچانا بالکل پسند نہیں کرتے، بلکہ ہم تو یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر ملک کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے، ملک سے کوئی غداری کرتا ہے، تو آپ اس پر کارروائی کرنے میں مذہب کو ذریعے تفریق نہ کریں، کسی بھی مذہب کا ہو۔ ہم مسلمانوں نے کبھی اپنے مذہب کے ایسے لوگوں کا ساتھ نہیں دیا۔ آپ بھی یہ کام ایمانداری سے کریں کہ آپ کے مذہب کا کوئی آدمی ملک کو نقصان پہنچائے تو اس کے خلاف کارروائی کرنے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہ کریں، اس کو مجرم قرار دینے میں ہچکچاہٹ کام میں نہ لائیں، اس کے جرم کو چھپانے کی کوشش نہ کریں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ، ملک کے ساتھ ہماری وفاداری یہ آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے، اور ہمارا مذہب ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ انصاف کریں اور اس ملک کو ٹھیک رکھنے کے اندر اپنا کردار ادا کریں۔ مذہب ہمیں یہ اجازت ہی نہیں، حکم دیتا ہے۔ جس ملک کے ساتھ ہم معاہدہ کر کے رہ رہے ہیں، اس معاہدے کو پورا کرنا یہ اسلام کا حکم ہے، ہمارے مذہب کا حکم ہے، ہمارے دین کا حکم ہے۔ تو ہم ہندوستان کے ساتھ وفاداری کسی کی خوشامد میں نہیں کرتے، اپنے دینی اور دلی تقاضے سے کرتے ہیں۔ یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں، اور اس کے بعد آپ اس ملک کو اس کی اصل شکل میں رہنے دیں۔ اسی میں اس کا حسن ہے، اسی میں اس کی بڑائی ہے، اسی میں اس کی عزت ہے۔ اور اپنے مسلمان بھائیوں سے ایک بات اور کہیں گے کہ اس زمانے میں، یہ فتنوں کا زمانہ ہے، اس زمانے میں ذرا سا سنبھل کر چلنے کی ضرورت ہے۔ سیاسی معاملات میں آپ کیا کریں اور کہاں جائیں، ہم ہاں یا نہ دونوں میں بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں، ہمارا میدان نہیں ہے۔ میں جو بول رہا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں یہ مشورہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں کہ کہاں جائیں آپ سیاسی پہلو سے، مگر ایک بات کوئی بھی مسلمان کہہ سکتا ہے، میں بھی ایک مسلمان کے طور پر یہ بات کہتا ہوں کہ آپ جو فیصلہ کریں اور جس کا ساتھ دیں، اس میں بنیاد کسی کی چاپلوسی اور خوشامد نہ ہو، بلکہ اپنا اور اپنی قوم کا مفاد ہو۔ اس کا خیال رکھیں۔ اپنی ملت کے ساتھ غداری کر کے، اپنے مذہب کے ساتھ بے وفائی کر کے کسی طاقت کا ہاتھ تھامنا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ مسلمانوں کو اس معاملے میں بہت زیادہ چوکس ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمارا جو اصل مسئلہ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ساری دنیا میں ہمارا مسئلہ ایمان و اسلام پر برقرار رہنے کا مسئلہ ہے۔ اس ملک میں ہم رہتے ہیں، ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے یہ کہیں گے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈرے وہ جو قانون کے خلاف کام کرے، ڈرے وہ جو گناہ کرے۔ الحمدللہ مسلمان مجموعی طور پر قومی اعتبار سے کھلی کتاب کی طرح زندگی گزارتا ہے۔ بے شک مسلمانوں میں کچھ لوگ غلطی کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہم دعوے سے یہ بات کہتے ہیں کہ ان کی تعداد مسلمانوں میں کم ہے، دوسروں میں زیادہ ہے۔ اگر ایک مسلمان کوئی غلطی کرتا ہے تو 10 غلطی کرنے والے دوسرے مذہب میں موجود ہیں۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی وجہ سے سارے مذہب کو کٹڑے میں کھڑا کر دیا جائے۔ مسلمان ملک کے معاملے میں پوری صاف اور شفاف ذہنیت رکھتا ہے اور صاف ہی زندگی گزارتا ہے۔ اس معاملے میں مسلمانوں کی زندگی کھلی کتاب ہے، جس طرح سے ہمارے مدرسے بھی کھلی کتاب ہے۔ جیسے مولانا نے بھی اشارہ کیا، میں تو یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ہمارے مدرسوں کا کردار تو بالکل ہی ساری دنیا کے سامنے ہے۔ ہمارا ہر مدرسہ ایسا ہے کہ دن اور رات 24 گھنٹے میں دنیا کا کوئی بھی آدمی جا کر براہ راست اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے کہ وہاں کیا ہوتا ہے۔ کسی کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح مسلمانوں کی زندگی بھی کھلی کتاب ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کا معاملہ ملک کے ساتھ تو بالکل ٹھیک ہے، ملک کے معاملے میں ان کا کردار بالکل کھلا اور دودھ کا دھلا کہہ سکتے ہیں۔ اصل جو مسئلے ہیں مسلمانوں کے وہ دینی اور مذہبی اعتبار سے ہیں کہ مسلمان صحیح معنی میں مسلمان ہی بن کر نہیں رہ رہے ہیں۔ اس وقت جو صورتحال ہے، مجھے اپنی بات کو سمیٹنا ہے، حالات یہ ہیں کہ ہماری زندگی شریعت کے مطابق نہیں ہے
اور ہم اپنی مجموعی زندگی میں مسلمان ہونے کا ثبوت نہیں پیش کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کی اکثریت بے نمازی ہے، مسلمانوں کی اکثریت قرآن سے بے بہرہ ہے، ناظرہ قرآن پڑھنے والے بھی نہیں ہیں اکثر مسلمان پورے ہندوستان میں چاروں طرف جا کر دیکھا ہے، چھوٹی چھوٹی جگہوں پر جا کر پوچھا ہے، اکثر جگہوں پر سودی قرضوں میں بندھے ہوئے ہیں، سودی قرضوں کے اندر جکڑے ہوئے ہیں اور ان کی وجہ سے نقصان اٹھا رہے ہیں، نشے میں مبتلا ہیں۔ دوسری قوموں سے زیادہ، شرم کی بات ہے، دوسری قوموں سے زیادہ مسلمانوں کے نوجوان نشہ کر رہے ہیں، اور اس طرح کی جو سماجی برائیاں ہیں، گھروں کے اندر جو حالات ہیں، کتنے گھر ہیں جن میں پوری شریعت نافذ ہوتی ہے، کتنے گھر ہیں جن میں ایک دوسرے کو نماز کے لیے کہا جاتا ہے، کتنے گھر ہیں کہ جہاں گھر کا سربراہ اپنے گھر والوں سے نماز نہ پڑھنے پر ناراض ہو، دنیا کے کاموں کے لیے ناراض نہ ہو، ایسے کتنے گھر ہیں۔ آپ ذرا غور کریں کہ ہم لوگ کس قسم کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اس پہلو سے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے جو حالات ہیں وہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، دنیا میں تو وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اور دیکھیں، اچھی طرح سمجھیں، جان اور مال کا مسئلہ کوئی بڑا مسئلہ واقعتاً نہیں ہے، صاف بات ہے، اور مسلمانوں کے لیے تو ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ مال کی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے عقیدے کا حصہ ہے کہ جو مقدر ہے وہ مل کے رہے گا، وہ کم نہیں ہو سکتا اور زیادہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور جان کی بات یہ ہے کہ ایک ہی دفعہ مرنا ہے، نہ پہلے نہ بعد میں، وقت مقرر پر مرنا ہے، اس سے پہلے نہیں مرنا۔ تو کوئی ہمیں ہماری موت سے پہلے مار نہیں سکتا، اس لیے جان و مال کے معاملے میں خوف نہ کریں، مطمئن رہیں، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ ہاں، صحیح مسلمان بننے کی فکر کریں۔ اچھا مسلمان جب ہم بن جائیں گے تو یہ حالات آسانی کے ساتھ چھٹ جائیں گے۔ جب ہمارا کردار جب مسلمانوں والا ہوگا، اصلی مسلمانوں والا ہوگا، تو پتہ ہے آپ کو کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ یہ جو ہمارے ہندو بھائیوں کو گمراہ کر رہے ہیں کچھ لوگ، کچھ طاقتیں، وہ گمراہ نہیں ہوں گے، اور وہ دیکھیں گے کہ یہ جو محلے محلے گلی گلی مسلمان ہمارے ساتھ رہتا ہے، یہ تو بہت اچھا انسان ہمیں معلوم ہوتا ہے، مگر یہ کب ہوگا؟ جب کردار زندہ ہوگا، اور اس طرح زندہ ہوگا کہ جیل میں جاتے ہیں شیخ الاسلام، اور چند دن ان کے ساتھ شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ یہ کہ حضرت جیل میں گئے جنگ آزادی کے زمانے میں، تو پنڈت سیتا رام سوکل یا کیا ان کا نام تھا، وہ غالباً سہارنپور کے ایک لیڈر تھے پنڈت جی، وہ بھی جیل میں ساتھ میں گئے، اور دونوں ایک بیرک میں رکھے گئے۔ 2-3 دن کے بعد ایسا ہوا کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کسی ضرورت سے نکلے اور کمرے میں واپس آئے تو دیکھا پنڈت جی کا بستر غائب ہے۔ پوچھا پنڈت جی کہاں گئے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے جیلر سے کہہ کے شفٹنگ کرا لی، وہ دوسری بیرک میں چلے گئے۔ تو حضرت نے بڑی فکر کی کہ شاید مجھ سے کوئی تکلیف پہنچ گئی کیا، معلوم کیا کون سی بیرک میں گئے ہیں، بتایا گیا تو وہاں پہنچے جیلر سے اجازت لے کر، اور پنڈت جی سے جا کے کہا کہ آپ کو شاید مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی کہ آپ نے میرے ساتھ رہنا پسند نہیں کیا۔ تو پنڈت جی بہت زور سے ہنسے اور کہنے لگے کہ معاملہ الٹا ہے، بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ 2-3 دن رہ کے یہ اندازہ ہوا کہ آپ کا اخلاق، آپ کا کردار اتنا اونچا ہے کہ اگر میں 2-4 دن آپ کے ساتھ اور رہ گیا تو مسلمان بھی ہونا پڑے گا، تو اس لیے میں وہاں سے ادھر آ گیا۔ یہ ہوگا اگر ہم صحیح مسلمان بن جائیں گے۔ تو اس پورے جلسے کا جو علماء نے بیانات کیے ہیں، اگر آپ خلاصے کے طور پر پیغام لے کر جانا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ اصل مسئلہ جان کا بھی نہیں ہے، اصل مسئلہ مال کا بھی نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح مسلمانوں کو یاد رکھنی ہے کہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہم کچھ بھی قربان کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو، کہیں بھی ایسا نہ ہو کہ جان بچانے کے لیے آدمی ایمان دے دے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ جان تو ایک وقت پہ جائے گی، ایمان بچانا ہے۔ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔
جان انسانوں کے ہاتھ میں ہے بھی نہیں، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ طے کر کے ہمیں جانا ہے اور یہ پیغام دینا ہے اپنے بھائیوں کو کہ مسلمان جینا ہے، مسلمان مرنا ہے، اور اپنی نسلوں کے لیے بھی یہی انتظام کر کے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پیغام کو سمجھنے کی توفیق دے۔ یہ جگہ اور یہ اسٹیج جہاں پر اللہ کا ایک بہت جری بندہ حضرت مولانا مفتی عبدالرزاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے اور اس پورے صوبے کے مسلمانوں کے لیے پشت پناہ کا کام کرتے تھے، اور ان کی برکت سے یہاں حضرت اکابر علماء، مجھے کچھ یاد پڑتا ہے، میرا تو آنا نہیں ہوا عام طور پر، لیکن استاذ گرامی استاذ العلماء والمحدثین حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب نور اللہ مرقدہ کثرت سے تشریف لاتے تھے، اور اسی طرح ہمارے موجودہ اساتذہ کرام میں بڑے اکابر حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا قمر الدین صاحب دامت برکاتہم۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ دونوں حضرات کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے۔ یہ ٹھیک، تو یہ حضرات اکابر ہمیشہ تشریف لاتے رہیں، ان کے انفاس طیبہ کی مہک اور خوشبو یہاں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جامعہ کو باقی رکھے، سلامت رکھے، اور اس کے کردار اور دائرے کو اللہ تعالیٰ وسعت عطا فرمائے۔ عجیب بات ہے، مفتی صاحب نے ضیاء اللہ صاحب نے یہ پرچی دی ہے، اس میں حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے 2 صاحبزادوں کی بیماری کی خبر ہے۔ ایک صاحبزادے تو حاجی عبد المجید صاحب جو باہر رہتے ہیں، حاجی عبد المجید صاحب، ہاں، دوسرے مولانا عبد الودود صاحب جو اسی جامعہ کے محتمم ہیں۔ یہ دونوں ہی حضرات بہت بیمار ہیں، اور بھی بہت سے حضرات بیمار ہوں گے۔ ان دونوں حضرات کے لیے خاص طور پر اور سبھی بیماروں کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ جلد عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، اور اللہ ہم سبھی کو اور ہمارے ان طلبہ کو علم نافع عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل۔ اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية۔ اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر ونسألك عزيمة الرشد ونسألك الغنى عن الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ اے اللہ، ہم آپ کے کچھ بندے یہاں تکمیل بخاری شریف کی نسبت سے جمع ہوئے، اللہ اس مبارک موقع پر ہماری ساری دعائیں قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ، ہمارے گناہ معاف فرما دیجئے۔ اللہ، ہم سے گناہ بہت ہوتے ہیں اور ہم توبہ نہیں کرتے، جلدی سے توبہ نہیں کرتے۔ اللہ، ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے اور ہمیں مقبول توبہ نصیب فرما دیجئے۔ ہم سب کے لیے تقوی کی زندگی گزارنا آسان فرما دیجئے۔ اے اللہ، اس پورے مجمع پر اور اس پورے شہر پر رحمت خاص کی نظر ڈال دیجئے۔ اے رب کریم، اے رحمان الرحیم، ہم سب کو اور ہمارے متعلقین کو جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرمائیے۔ حاجی عبد المجید صاحب، مولانا عبد الودود صاحب اور تمام ہمارے متعلقین میں جو بیمار ہیں،
سبھی کو اللہ صحت و عافیت عطا فرمائیے، علاج کو نافع بنا دیجئے، شافی بنا دیجئے، اور سب کو صحت و عافیت اور قوت عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم سبھی کو صحت عطا فرمائیے، ہمارے گھر والوں کو صحت عطا فرمائیے، متعلقین کو صحت عطا فرمائیے۔ اے رب کریم، ہم میں جن لوگوں کے ذمہ قرضے ہیں، اللہ ہم سب کو قرضوں کے بوجھ سے سبکدوش فرما دیجئے۔ اللہ جو بے گھر ہیں انہیں آرام دہ گھر عطا فرما دیجئے۔ اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں بابرکت حلال روزگار دے دیجئے۔ اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اچھی اولاد دے دیجئے۔ اے اللہ اور جو کسی پریشانی میں مبتلا ہیں اپنے فضل سے پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دیجئے۔ اے اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور آج کی دنیا میں آپ کے کچھ اور بندے جو شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں، اللہ وہ ہمیں کلمے سے روکنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں عاجزانہ اپنی گزارش پیش کرتے ہیں، ہم کمزور بندے ہیں۔ اے رب کریم، ہمارے پاس ایمان کے علاوہ اور ہے کیا؟ خدا نخواستہ اللہ یہ ایمان اگر خطرے میں آ جائے تو ہم تو کہیں کے بھی نہ رہیں گے۔ اے اللہ ہم سب کے اور ہمارے بیوی بچوں کے اور ہمارے رشتہ داروں کے اور تمام دنیا کے اہل ایمان کے ایمان کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ سب کی جان و مال، عزت و آبرو، گھر بار، آل اولاد کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ اس ملک کی بھی حفاظت فرمائیے اور اس ملک کے ماحول کی بھی حفاظت فرمائیے۔ اللہ یہاں کے تمام باشندوں کو ایک دوسرے کے ساتھ امن و سکون سے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور یہاں کی حکومتوں کو انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور مسلمانوں کو اللہ صحیح مسلمان بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے رب کریم، ہم آپ کے کمزور بندے ہمت کے ساتھ کچھ باتیں کہتے ہیں، اللہ ان باتوں میں قوت ڈال دیجئے، اللہ ان باتوں میں قبولیت ڈال دیجئے، اور سارے مسلمانوں کو ان پر استقامت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ دنیا کے حالات ہمارے سامنے ہیں، اور ان حالات میں ہم خوف کا یا مایوسی کا شکار ہوتے ہیں، اللہ تمام ہی اہل ایمان کو خوف اور مایوسی سے بچا لیجئے۔ اے اللہ ہم پر ظالموں کو مسلط نہ فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے حاکموں کو اچھا بنا دیجئے اور انصاف کی توفیق عطا فرمائیے، اور ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں صحیح مسلمان بن کر جینے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ دین کے تمام شعائر کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ حرمین شریفین، مسجد اقصیٰ اور ہر مسجد کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے ملک میں کچھ غلطی کرنے والے مسجدوں پہ نظریں جما رہے ہیں، اللہ ان کو عقل اور سمجھ دے دیجئے اور صحیح توفیق دے دیجئے، اور اللہ تمام مسجدوں کی حفاظت فرمائیے، تمام مدرسوں کی حفاظت فرمائیے، دارالعلوم دیوبند اور تمام مدرسوں کی حفاظت فرمائیے، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرمائیے، اللہ سنت کے مطابق چلنے والی خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے رب کریم ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے اچھے بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اللہ ہمارے دلوں کی اچھی تمنائیں پوری فرما دیجئے۔ اے اللہ یہاں بخاری شریف کی تکمیل ہوئی ہے، یہ موقع دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے، اللہ اپنے فضل سے ساری دعائیں قبول فرما لیجئے۔ اللہ یہاں سے فارغ ہونے والے علماء کو، فضلاء کو، مفتیان کو، حفاظ کو، قراء کو اور ہم سب کو علم نافع عطا فرمائیے، رزق حلال واسع عطا فرمائیے۔ اے اللہ یہ مجمع عظیم الشان مجمع آپ کے دین کی محبت میں آیا ہے۔ اے اللہ ہم مسلمان جیسے کیسے بھی ہیں، مگر آپ کے دین کی محبت ہمارے رگ و پے میں بسی ہوئی ہے، اور اللہ ہم آپ سے بھی محبت کرتے ہیں، اور آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اور اے اللہ ہم اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود ایک بات پوری مضبوطی سے کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں آپ کی اور آپ کے نبی کی محبت عزیز ہے، آپ کا کلمہ عزیز ہے، اور اسی کلمے پر ہم جینا اور اسی پر مرنا چاہتے ہیں۔ اللہ ہمارے لیے کام آسان فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم آپ کی بارگاہ کے فقیر ہیں، دنیا کے فقیروں جیسا ہمارا حال نہیں ہے۔ اللہ دنیا کا بھکاری ایک در پہ جائے نہ ملے تو 50 دروازے اس کے سامنے ہیں، کہیں نہ کہیں سے مل ہی جائے گا، یہ اس کو یقین ہوتا ہے۔ ہم ایسے بھکاری ہیں کہ ہمارے پاس مانگنے کے لیے آپ کے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے۔
اللہ اپنے در سے محروم نہ فرمائیے، اپنے در سے عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کی اور ہمارے متعلقین کی اور تمام اہل ایمان کی جان و مال کی، عزت و آبرو کی، گھر بار، آل اولاد، کاروبار کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر بنا دیجئے، اور سب سے بہتر ہمارے آخری وقت کو بنا دیجئے۔ اے اللہ جو خیر مانگی وہ بھی اور جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجئے، اور ہر شر سے اپنی حفاظت میں لے لیجئے۔ اللہم انا نسألک خیر المسألة وخیر الدعاء وخیر النجاح وخیر العمل وخیر الثواب وخیر الحیاة وخیر الممات إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ محترم حضرات، انشاءاللہ بچوں کو سند دی جائے گی، آپ لوگ تھوڑا تشریف رکھیں۔ دورہ حدیث شریف فضیلت سے اول نمبر سے کامیاب ہوئے ہیں محمد عامر، ضلع ودیشہ ایم پی۔ دوم نمبر سے کامیاب ہوئے ہیں حافظ محمد سالم۔ سوم نمبر سے کامیاب ہوئے ہیں ذکی علی، راج گڑھ کے۔ عبداللہ، سرونج ودیشہ۔ لو حضرت کے ہاتھوں سے لیتے جاؤ۔ محمد فیضان، پگڑی بنی ہوئی ہے، نہیں یہ والی نہیں، یہ حافظوں کے لیے۔ سلمان خان، یوسف خان۔ شعبہ افتاء سے الحمدللہ اس سال تقریباً 20 طلبہ نے فراغت حاصل کی ہے، ان میں اول پوزیشن سے آئے ہیں نعمان خان، شاہجہاں پور ایم پی، خردون خرد۔ دوم نمبر سے کامیاب ہوئے ہیں محمد ارشد، آشتہ، ضلع سیہور۔ اور سوم نمبر سے کامیاب ہوئے ہیں حافظ عبدالوارث، مونڈلا کلاں، ضلع سیہور۔ اور چوتھے نمبر پر آئے ہیں حافظ محمد فراز۔ محمد عادل، ودیشہ۔ حافظ عدنان خان، خیر کھیڑی، ضلع شاہجہاں پور۔ صدام سلیم، پیپل کھیڑا، ضلع راج گڑھ۔ احتشام یونس خان، ضلع للریا، بھوپال ایم پی۔ ساحل رانا شیخ، مغربی بنگال۔ محمد رفیق، بھوپال ایم پی۔ نسیم الدین شیخ، مغربی بنگال۔ حافظ سعد عالم، رائے سین۔ حافظ محمد صدام خان، جھکریہ۔ حافظ سید سعد الاسلام، سید محمد فاضل صاحب قاسمی کے صاحبزادے، بھوپال ایم پی۔ عرفان خان، چترکوٹ، یو پی، چترکوٹ۔ حافظ توصیف خان، فیروز خان، کوٹری کلاں، ضلع راج گڑھ ایم پی۔ آخر سے نمبر 1 ہے۔ عالم طلبہ تیار رہیں، پگڑی حافظوں کو ملے گی بس۔ ادھر سے آئیں حافظ طلبہ، عالم طلبہ، اور اس کے بعد مولوی۔ عالم مجیب خان، شاہجہاں پور۔ شاہد انصاری، شاہجہاں پور۔ حافظ محمد طلحہ قریشی، حافظ محمد نجیب صاحب کے بیٹے، بھوپال ایم پی۔ عالم کی فضیلت۔ حافظ شاکر خان، شاہجہاں پور ایم پی۔ زبیر خان، راج گڑھ۔ حافظ وسیم، ضلع راج گڑھ۔ بیٹا ادھر لو، حضرت سے لو، ادھر سے۔ حافظ اسد خان، ودیشہ ایم پی۔ محمد طالب، شاہڈول۔ حافظ عبد الرحیم، شاہجہاں پور۔ حافظ سیف اللہ، شاہجہاں پور بقائن۔ سلمان خان، مینگلا دیپ۔ حافظ الفیض خان، اجین۔
حافظ دانش خان ساگر، ان کو قاری کی بھی سند دی جا رہی ہے۔ عدنان خان کوٹری کلاں، مولوی کے طلبہ آ جائیں، مولوی کے۔ بڑھ گئی ان کو، حافظوں کو دیں گے بس، حافظ اور قاری۔ حافظ محمد عمر، یہ کس کی تھی؟ یہ کس کی تھی؟ عدنان خان، لو لو لو۔ حافظ سہیل خان مغیث پور، محمد سمیر کوٹری کلاں۔ ناظم صاحب کہاں ہیں؟ ناظم صاحب کو بھی دو۔ حافظ حذیفہ بیگ سیکا۔ حافظ محمد احمد بھوپال۔ حافظ ابو بکر خان بکائن شاہجہاں پور، جو بچے نہ ہوں۔ حافظ الیاس خان مونڈلا کلاں۔ کون کون سی کتاب؟ فتاوی محمودیہ 6000 روپے کا ایک سیٹ ہے، وہ افتاء کے ہر ایک طلبہ کو دیا جائے گا۔ وہ لوگ تھوڑا سا انتظار کریں، انشاءاللہ آخر میں دے دیا جائے گا ان کو۔ حافظ امن خان اور کتاب النوازل جو ہے وہ دورہ کے ہر ایک طلبہ کو دی جا رہی ہے۔ اس کی قیمت کیا؟ یہ نام کیا تھا؟ شاہ رخ خان۔ حافظ محمد سعید موتی پورہ۔ عبد الحسیب برکھیڑا یعقوب بھوپال، انہیں بھی قرأت کی سند دی جا رہی ہے۔ مفکر ملک مولوی مغربی بنگال۔ ہاشم خان مونڈلا خرد سیہور۔ قاری طلبہ موجود رہیں اور یہ پگڑیاں حضرت کو دے دو، دستار بندی ہوگی قاریوں کی۔ سب نہیں، تھوڑی تھوڑی لے جاؤ۔ شعبہ قرأت میں اول پوزیشن آئی ہے اظہر خان سیہور کے۔ دوم نمبر سے کامیاب ہوئے ہیں عبد المتین شاہجہاں پور۔ تھوڑا پیچھے تو ہٹو، پیچھے سر کو شکل تھوڑا سا۔ ساجد خان ضلع راج گڑھ۔ سوم نمبر سے شاہدین رائسین ایم پی۔ انصار ودیشہ ایم پی۔ زید خان ودیشہ ایم پی۔ ادھر سے لوگ ادھر لو نا، حضرت سے، حضرت سے دلواؤ، حضرت سے۔ ناظم صاحب کے ہاتھ سے، حضرت کے ہاتھ سے دلوا دو۔ سہیل خان شاہجہاں پور۔ محمد ارشد مختار نگر سیہور۔ حافظ عبید اللہ خان راج گڑھ۔ فرمان خان ودیشہ۔ رکھ دو جو نہیں ہے۔ ساحل خان مغیث پور۔ حافظ طلبہ اب حافظ عبد الرشید صاحب کے، پھر وکیل صاحب کے نہیں، حافظ طلبہ حافظ عبد الرشید صاحب کی کلاس کے۔ محمد صادق خان ولد صغیر خان بھوپال ایم پی۔ پکڑو۔ حافظ عبد الرشید صاحب کی کلاس کے محمد عباس میاں ولد اکرم میاں سرونج ودیشہ۔ رکھ لو نہیں ہے تو۔ حافظ وکیل صاحب کے محمد مبارک خان ودیشہ۔ دے دو وہ لوگ آ گئے طلبہ۔ حافظ وکیل احمد صاحب کے شمش الدین خان جمیل خان شاہجہاں پور۔ وکیل احمد صاحب کے حافظ وکیل احمد صاحب کے طلبہ زاہد خان سیہور ایم پی۔ حافظ عبدالحی صاحب اول۔ صادق خان میواتی ودیشہ ایم پی۔
حافظ عبدالحی صاحب اول کے طلبہ آ جائیں. محمد کیف باغپت یو پی. حافظ عبدالحی صاحب کے طلبہ کو ان کو پگڑی بھی دی جائے گی. حافظوں کو پگڑیاں اٹھا کے رکھ دینا وہاں تھوڑی سی. عنایت اللہ بھوپال ایم پی. عبدالحی اول صاحب کے بچے حافظ عبدالحی صاحب کے. ریحان احمد بھوپال ایم پی. حافظ عبدالحکیم صاحب کے طلبہ آ جائیں. وہیں سے لو بیٹا پکڑی, یہاں سے نہیں. شاہنواز انصاری ارریہ بہار. حافظ عبدالحکیم صاحب کے طلبہ. راشد خان ودیشہ ایم پی. یوسف خان بھوپال ایم پی. حافظ شریف صاحب کی کلاس کے طلبہ آ جائیں. ارمان خان مرینا ایم پی. حافظ عبدالحسیب صاحب کی کلاس کے طلبہ آ جائیں. سمیر, وہاں سے لو. حافظ عبدالحسیب صاحب کے طلبہ. سمیر, ماشاءاللہ ان سمیر نے ایک ہی بیٹک میں پورا قرآن سنایا ہے. یہ سمیر جو حضرت سے لو. عبدالحسیب صاحب کی کلاس کے ایان خان بھوپال ایم پی. حافظ محمد وسیم صاحب کی کلاس کے طلبہ. محمد ذیشان انصاری بھوپال ایم پی. حافظ محمد وسیم صاحب کے طلبہ. محمد خالد ودیشہ. حافظ محمد وسیم صاحب کے. محمد سالم راج گڑھ. بلال خان شاہجہاں پور. حافظ عبدالحی صاحب دوم, کباڑ خانے والے حافظ عبدالحی صاحب. مزمل قریشی ودیشہ. انس خان, رک جاؤ ابھی. انس حافظ عبدالحی صاحب کے کلاس کے. انس خان راج گڑھ. صبغت اللہ ضلع راج گڑھ. حافظ عبدالحی صاحب. انس خان راج گڑھ. حافظ عبدالعزیز صاحب کے طلبہ آ جائیں اب. اسد خان سیہور ایم پی. عبدالعظیم سہرسہ بہار. محمد رحمت عالم کٹیہار بہار. حافظ عبدالعزیز صاحب کے طلبہ. سلیم ودیشہ ایم پی. محمد سعد بھوپال. پکڑو قاری صاحب, ہٹو ہٹو. قاری شان صاحب کے طلبہ آ جائیں اب. قاری شان صاحب کے طلبہ. حافظ محمد سعد الرحمن. محمد الطاف. فرمان خان, لو سعد الرحمن کہاں, یہ الطاف ہے وہ. حافظ فرمان خان. حافظ محمد شاہد راج گڑھ. حافظ البخش رائے سین. قاری شان صاحب کے طلبہ آ جائیں. قاری شان محمد صاحب کے طلبہ. حافظ عمر خان ودیشہ. عبدالسلام میواتی ودیشہ. احمد عمر سیہور. رکھتے جاؤ. قاری شان محمد صاحب کے طلبہ. محمد غفران شاہجہاں پور. حافظ عبداللہ عظیم بھوپال. حافظ محمد جمال بھوپال. قاری شان صاحب کے طلبہ. قاری شان صاحب کے طلبہ. محمد ہاشم رائے سین. محمد زید قریشی اندور. قاری شان محمد صاحب کے طلبہ. دانش خان سیہور. محمد قاسم, دیکھنا یہاں سے کوئی پکڑی نہ اٹھائے. محمد قاسم سیہور. شاہد خان شاہجہاں پور. محمد ارشاد سیہور. محمد مشاہد سیہور, جو ترتیب ہے وہ ہے. ثناء اللہ شاہجہاں پور. کسی کا نام رہ جائے تو وہیں بیٹھ جاؤ.
کسی طالب علم کو سند نہیں ملے تو وہیں بیٹھ جاؤ، دوبارہ سے نام پکار دیں گے، مل جائے گی۔ اسامہ خان شاہجہاں پور ایم پی، قاری شان صاحب کے طلبہ۔ ارباز خان ضلع راج گڑھ ایم پی۔ ادھر ہٹو، ادھر آؤ قاری صاحب۔ قاری شان محمد صاحب کے محمد سلمان ضلع راج گڑھ۔ محمد رضوان راج گڑھ۔ جاوید علی ہوشنگ آباد ایم پی۔ نہیں، اس نے ایک امتحان نہیں دیا تھا بیٹا۔ جن طلبہ کو سند مل گئی ہے وہ اسٹیج سے نیچے اتر جائیں، ہے نا، بھیڑ مت لگائیں۔ قاری شان محمد صاحب کے طلبہ جاوید علی ہوشنگ آباد۔ قاری شان محمد صاحب کے طلبہ اظہر الدین رائے سین، سالم شاہجہاں پور، سالم ولد ایوب خان۔ قاری شان محمد صاحب کے طلبہ شاکر احمد ماجلو، جموں اینڈ کشمیر، شاکر احمد ماجلو جموں اینڈ کشمیر۔ ذاکر احمد ماجلو جموں اینڈ کشمیر۔ جنید احمد کمار جموں اینڈ کشمیر۔ محمد ارشد ضلع راج گڑھ۔ عمر بیگ رائے سین، مستقیم شاہجہاں پور۔ محمد ارسل رائے سین، عبد الحسیب بھوپال۔ قاری شان محمد صاحب کے طلبہ محمد ارشد بمولیہ ضلع رائے سین۔ بچوں جس کا نام پکار رہا ہوں وہی طلبہ آئیں۔ ارے جو رہ گئے وہ اب ہٹ جائیں، ان کو بعد میں مل جائے گی۔ ہٹنا۔ نام پکاریں گے بیٹا، مان دوبارہ تھوڑی دیر رک جاؤ۔ قاری شان محمد صاحب کے طلبہ ارمان خان شاہجہاں پور، توحید اللہ رائے سین، زید حسن بھوپال، عبد المتین خان شاہجہاں پور، فضل الرحمان چمپارن بہار، فرقان احمد بھوپال۔ قاری شان صاحب کے طلبہ محمد سلمان رائے سین۔ پہلے سے تیار رہو نا قاری شان صاحب کے طلبہ۔ قاری شان صاحب کے طلبہ ساجد ضلع راج گڑھ ایم پی، محمد طاہر سڑکھیڑا، محمد سمیر، محمد سلیم کوٹلی کلاں۔ پیچھے وہاں جاؤ۔ حافظ محمد عارف صاحب کے طلبہ بھوپال کے حافظ محمد عارف صاحب کے طلبہ ثاقب انصاری آئے ہیں۔ حافظ صاحب کے طلبہ حافظ عارف صاحب کے طلبہ آئے ہیں۔ رکھو یہیں رکھ دو۔ نام بولوں؟ اٹھا دو۔ محمد زکریہ بھوپال ایم پی، سہیل خان بھوپال ایم پی، عبد السمیع بھوپال ایم پی۔ حافظ محمد عارف صاحب کے طلبہ بلال خان بھوپال ایم پی، یوسف بھوپال ایم پی، امام الدین عالم،
ابو سفیان، زہیب، حمزہ بھوپال ایم پی، سید کاشف علی بھوپال ایم پی، حافظ محمد عارف صاحب کے طلبہ، محمد مصباح بھوپال ایم پی، سید ابو ذر، محمد ذیشان، امن خان، قاری عبد المتین صاحب کے طلبہ، قاری عبد المتین صاحب، جامعہ نگر کے طلبہ، الحمدللہ پھندہ میں بھی ایک مدرسہ ہے، وہاں سے بھی طلبہ فارغ ہوئے ہیں، ان کے نام پکار رہا ہوں، قاری عبد المتین صاحب کے طلبہ، محمد فیضان جامعہ نگر کے، سیہور ایم پی، قاری عبد المتین صاحب کے طلبہ، محمد یاسین سیکاں جامعہ نگر کے طلبہ، محمد منظر عالم صاحب کے طلبہ آ جائیں، سید عمار علی، منظر عالم صاحب کے طلبہ، عبد القدیر صاحب کے طلبہ آ جائیں، عبد الحادی، عبد القدیر صاحب کے، عبد الحادی، بلال مسعود، حافظ عبد القدیر صاحب کے طلبہ، محمد عمیر بھوپال، عبد القدیر صاحب کے طلبہ، محمد شماز ہاشمی، ماشاءاللہ مولانا محمد سالم صاحب کے طلبہ، فضیل اعجاز جو بہت اچھے 100 نمبر سے کامیاب ہوئے ہیں، فضیل اعجاز، محمد سفیان بھوپال، مولانا محمد احمد صاحب کے طلبہ آ جائیں، عبد الشعیب، نام میں عبد لگا ہے حضرت، کیا کروں، آدھار کارڈ میں عبد لگا ہے، عبد الشعیب، مولانا حافظ عبد السمیع، حافظ رحمان اللہ صاحب کے طلبہ، کیا نام ہے، الزین، محمد زین، الزین، محمد الزین، محمد حارث محمد مصباح بھوپال، حافظ محمد ساجد صاحب کے طلبہ، یوسف خان بھوپال، مصطفیٰ سعید عباسی، ارے مولانا ایسا نہیں، حافظ محمد سلیمان صاحب کے طلبہ، مصطفیٰ سعید عباسی بھوپال، قاری عبد المتین صاحب کے طلبہ، محمد ایحان فاروقی بھوپال، قاری عبد المتین صاحب کے طلبہ، ارقم آفاق، دیکھنا یار پگڑی کوئی نہ اٹھائے، قاری محمد زبیر صاحب کے طلبہ، عمر ریحان، قاری محمد زبیر صاحب کے، مرتضی انصاری بھوپال، قاری محمد کامل صاحب کے طلبہ، سمیر خان بھوپال، یہ طلبہ حفظ سے فارغ ہوئے ہیں، حافظ محمد مصعب صاحب کے طلبہ، محمد بلال، حافظ محمد شاہد صاحب کے طلبہ، شاہد صاحب کے طلبہ، حسین انصاری، عبداللہ احمد خان، محمد شاہد صاحب کے طلبہ، حافظ محمد ارشد صاحب کے طلبہ، محمد یاسر بھوپال، محمد فیض بھوپال، ارشد صاحب کے طلبہ، شیخ حمزہ بھوپال، لو یہ کیا بات ہے، میرے پاس پھر سے آ گئے کیا یہ؟ قاری سے فارغ ہونے والے طلبہ، سہیل خان شاہجہاں پور، سہیل قاری سے، سہیل، عبد المتین خان، لو قاری شان صاحب کے طلبہ، حافظ محمد شاہد راج گڑھ، قاری شان صاحب کے طلبہ، دانش خان، عمر خان، قاری شان صاحب کے طلبہ، عمر خان، عبدالسلام میواتی، حافظ محمد سعد الرحمن، محمد مشاہد،
دے دو مجھے سب دے دو. قاضی جو صاحب قاضی نکاح خان سے سند فراغت حاصل کی ہے وہ لوگ آ جائیں. محمد عدنان لال کنواں دہلی. محمد عدنان. مفتی سراج صاحب کہاں ہیں؟ زید صدیقی یہیں نیچے رکھ لو. شاہجہاں پور. سید احمد حسین بھوپال. قاضی حضرت. عمران خان دیواس. قاضی نکاح خان صاحب لیتے ہوئے چلے جاؤ، حضرت سے لے لو. محمد دلشاد قاسمی مرینا ایم پی. مولانا محمد عقیل صاحب بھوپال. ذاکر حافظ صاحب دیواس. ہٹو ان کو راستہ دو. نہیں پکڑیاں بہت رکھی ہیں. محمد صدیق ودیشہ. قاضی نکاح خان سے فارغ ہونے والے. حافظ ابرار الحق بھوپال. حافظ ابرار الحق صاحب بھوپال. لو. قاری شان صاحب کے طلبہ. حافظ محمد سعد الرحمن. دانش خان. مرتضی انصاری. حافظ محمد زبیر صاحب کے طلبہ. عمر ریحان. حافظ عمر خان. حافظ محمد شاہد قاری شان صاحب کے طلبہ. لو لے لو. کیا نام ہے تمہارا؟ جاؤ ادھر حضرت سے لو. قاری عبد المتین صاحب کے طلبہ. محمد احان فاروقی. یہ ہے نہیں. عبدالحی صاحب کے طلبہ. صادق خان میواتی. لو خان دینا. قاری شان صاحب کے فرقان احمد. توحید اللہ. ارمان خان. محمد مشاہد. حافظ وکیل احمد صاحب کے طلبہ. شمش الدین خان. زاہد خان. کیا نام ہے؟ تو پہلے کیوں نہیں آئے تھے جب نام لیا تھا؟ کیا نام ہے؟ لو ادھر دے دو. حضرت کو دے دو. حضرت کے ہاتھ سے دلواؤ. محمد رضوان. اس ہاتھ سے دو ان کو. عبد المعبود صاحب کو. محمد رضوان. جاؤ بیٹا جاؤ حضرت سے لو. عبد المعبود صاحب اس طرف آؤ آپ. محمد سلمان. قاری شان صاحب کے طلبہ. محمد سلمان. شاہد خان. جاؤ. کتاب النوازل کتاب النوازل دورہ حدیث شریف کے تمام طلبہ کو کتاب النوازل کا ایک ایک سیٹ دیا جا رہا ہے اور اس کی قیمت تقریباً 3500 روپے ہے. مولانا عبد المعبود صاحب دینے کے لیے آ رہے ہیں. دورہ افتاء کے طلبہ وہیں پر رہیں کتاب کے لیے. محمد زید قریشی. محمد غفران. کوئی آیا زید؟ محمد غفران. احمد عمر. جاؤ لے ادھر حضرت سے. یہ لو. حافظ عارف صاحب کے طلبہ آئے کیا؟ ثاقب انصاری. زکریہ. سہیل خان. بلال خان. عبدالسمیع. یوسف. سید کاشف علی. امن خان. ذیشان. سید ابو ذر علی. محمد مصباح.
کہاں ہے فرقان؟ حمزہ خان، زہیب، ابو سفیان، امام الدین عالم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔